جو ایمرجنسی خبر ہو تو آپ فوری رد عمل کی بجائے یہ کہیں کہ اللہ ہم سب کو صبر دے۔ تکلیف وہ کی بات پہنچتے ہی پہلے مرحلے پر جو صبر ہے اسے صبر کہتے ہیں، فوری صبر۔ دوسرا بتایا گیا کہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے حضور فرائض واجبات سنن کے علاوہ سجدہ ریز ہو جائیں، یعنی نفل ادا کریں، جس میں آپ اللہ سے صبر کی اور مدد کی دعا کریں کہ مشکل گھڑی میں یا اللہ تیرے بغیر نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی پالنہار ہے، نہ کوئی علیم بذات الصدور ہے، اور نہ ہی تیری ذات کے سوا کوئی کن فیکون کا مالک ہے۔ تو ہی ہمارا ملجا ہے، تو ہی ہمارا ماوا ہے، مہربانی کر ہماری یہ مشکل کشائی فرما، ہماری یہ تکلیف بھی دور فرما، اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کہا گیا کہ یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جنہیں ہم کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ، ان کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی، خوشنودی تھی۔ اس طرح جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ کہنا، یعنی جس طرح عام انسان اب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ مر گئے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، وہ مردہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو اس طرح نہیں کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ کیا کہنا ہے کہ چونکہ ان کو میری طرف سے ایک اعزاز ملا ہے، شہادت ایک مقام ہے، شہادت ایک رتبہ ہے، اور شہادت رتبہ وروں کو ملتی ہے۔ آسان نہیں ہے اسلام، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک سچا مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کر دیتا ہے، اس کے سامنے نہ کوئی اقتدار ہوتا ہے نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو زندہ کہنا ہے۔ دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہاں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو مردہ گمان بھی مت کرو، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو زندگی دی ہے، یہ زندگی کیسے ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ شہید زندہ ہے، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہیں، ٹھیک ہے، شہید غیرت ہیں، اور اللہ کے نبی کے دین کے احیاء کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یا کسی شہید اسلام کو قرآن کے نقطہ نظر سے مردہ نہیں کہنا بلکہ زندہ کہنا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس وقت کچھ منافقین، کچھ مشرکین، کچھ کافرین یہ کہتے تھے کاش ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہم سے جدا ہو گیا، ہم اسے روکتے بھی رہے لیکن پھر بھی نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا،
وہ شہید ہو گئے، اگر آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو کھاتے پیتے دوڑتے بھاگتے دنیا کی اس لذت سے فائدہ اٹھاتے۔ تو قرآن نے کہا تم نے ان کو کیسے کہہ دیا وہ مردہ ہے؟ ہم سے پوچھو وہ ہماری راہ میں گئے ہیں وہ زندہ ہے۔ اب رہی بات رزق کی کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس ہوتے تو وہ کھاتے پیتے، اللہ فرما رہے ہیں ہم خود ان کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی، اللہ خود رزق دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں۔ دوسرا، اللہ ان کو خود رزق مہیا کرتے۔ آگے فرمایا کہ ہم جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، ہم ان سے کبھی امتحان بھی لیتے ہیں۔ کبھی امتحان لیتے ہیں خوف کا، کہا جاتا ہے کہ تم اگر باہر نکلے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خبردار۔ یہ امتحان ہے، لیکن دیندار تمام تر خوف کے باوجود دین پر عمل کرنے سے نہیں چوکتے۔ دوسرا، بھوک، کبھی بھوک بھی آتی ہے اس راستے میں۔ مجاہدین کو کبھی کچھ ملتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ بھوک بھی پیاس بھی برداشت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر کبھی مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس راستے پر نکلے ہوئے ہیں، عام دنیا کے داروں کی طرح وہ زیادہ پیسے والے بھی نہیں ہوتے۔ جانوں اور میواؤں کے نقصان سے، جانوں کا نقصان یہ ہے زخمی ہو گیا، بیمار ہو گیا، راستے میں جاتے ہوئے مجاہدین کو کسی نے ٹارگٹ کر لیا، پتھر مار دیے، اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے۔ پھر خوراک صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جان کمزور ہو جاتی ہے، یہ بھی ہے۔ اور میوے، اس وقت زیادہ تر دار و مدار جو تھا وہ خشک میووں پر تھا، وہ میوے بھی کب ملتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں مجھے یہ جستجو تھی، میں نے بہت سارے علماء کرام سے بھی یہ بات پوچھی جو محقق علماء کرام ہیں، کہ کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے کہ یہاں صحابہ کرام کی جو قبریں بتائی جاتی ہیں وہ واقعی انہی کی ہیں۔ تو ایک تو ہے نا جو ہمارے ہاں بات چلی آ رہی ہے، لیکن انہوں نے جو مجھے بات بتائی وہ بہت اچھی تھی، بڑی معیاری بات کی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے نکلے تو انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی، دو چیزوں کا خیال رکھتے تھے، کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پانی مل جائے، کوئی ساتھ کھجور کے درخت ہوں، کچھ کھجور مل جائے، پانی پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے، ساتھ ہی کچھ چھوٹی موٹی رہائش کا انتظام ہو جاتا تھا، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع۔ تو یہ وہ بات ہے جو دل کو لگتی ہے، اور آپ تحقیق کریں گے تو یہ دو چیزیں وہاں یقیناً آج بھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ملیں گی۔ ایک ہے کہ یہ چیزیں ہم آزمائیں گے، خوف 1، بھوک 2، مال 3، جان و مان 5، یعنی 5 چیزوں سے زیادہ آزمایا جائے گا۔ پھر اگر آپ اس آزمائش میں پورے اترے تو پھر فرمایا بشر الصابر، انہوں نے اس مشکل وقت میں، سفر میں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو صبر کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابت، کیوں؟ یہ وہ اچھے لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے، تکلیف پڑتی ہے، تکلیف آتی ہے تو یہ کہتے ہیں
انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔